تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ صرف ایمان پہ نہیں ہے، وہ منطق پہ بھی ہے. یہاں محمد بن قاسم آیا تھا جس نے سندھ فتح کیا، لیکن وہ تو صرف تلوار کے زور پہ نا، اس کے ساتھ کوئی علم تو نہیں آیا. جو یہ سوال کرے کہ پاکستان کیسا ہوگا، کو کیا بننا چاہیے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. بعد میں پوچھو، ابھی نہیں. تو علامہ اقبال معقولیت کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ عقل پر بھروسہ آپ کو دھوکہ دے گا، اصل چیز دل ہے. بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسلامی ریاست تو اسلامی دین کا حصہ بھی نہیں ہے. بخیر، میں ہوں معاذ اینڈ ان دس ایپیسوڈ آف علم ایکوز وی ور gladly joined by Dr. Parvez Hudboy. I don't think if he needs any introduction. He is a physicist and he also writes and talks about education, society, politics, religion, history, etc. And in this episode of Ilm Echoes, we talked about education, we talked about history, we talked about the Muslim golden age or the Islamic golden age, we talked about religion, and we also talked about his recent book on Pakistan. مسلمانوں کی تاریخ میں ایک فیز گزری ہے جسے ہم مسلم گولڈن ایج یا اسلامک گولڈن ایج کہتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ کس طرح ممکن ہوئی؟ لائک what had made that civilization possible؟ تو تاریخی طور پر دیکھا جائے تو اسلام کی آمد کے دوران اور اس سے پہلے اور اس کے کچھ وقت بعد تک کوئی ایسی تہذیب عرب میں نہیں تھی. جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ ادھر کوئی لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی سائنس نہیں تھی. ہاں، جو پرانے زمانوں کی شاعری ہوتی تھی عربی زبان میں وہ تھی کسی حد تک، اور اس زمانے میں جو انجیل اور تورات کو پڑھا گیا تھا کچھ لوگوں نے، تو وہ علم تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی علوم نہیں تھے. لیکن رسول اللہ کے انتقال کے بعد جو اسلام پھیلتا چلا گیا تو اسی حساب سے پھر مسلمانوں کے علم میں اضافہ ہوا، اور خاص طور پر جب یہ بغداد جیسے شہر پہنچے اور وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ یونان کے قدیم زمانے کے خزانے پڑے ہوئے ہیں. وہ خزانہ سونا اور چاندی میں نہیں تھا، وہ کتابوں کی شکل میں تھا، اور ان کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے اندر ہے کیا. تو پھر ایک ترجمے کا پورا سلسلہ شروع ہوا جس میں بیشتر مترجم عیسائی تھے یا ہندو تھے یا یہودی تھے. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ان کتابوں کے اندر کتنی دلچسپ باتیں ہیں، کچھ طب کے بارے میں، کچھ فلکیات کے بارے میں، کچھ حیاتیات کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، تو جو عرب خلیفہ تھے اور جو روشن خیال تھے ان کی آنکھیں کھلی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی قابل قدر علم ہے. اس کو علوم الاوائل کہتے تھے اس زمانے میں، یعنی کہ شروع کے زمانے کا علم، اسلام سے 1000 سال پرانا علم. تو اس کو اپنایا گیا اسلامی تہذیب کے اندر، اور یوں ایک فکری انقلاب برپا ہوا. تو ایک طرف معتزلہ تھے، معتزلہ نے کہا کہ یہ جو ہمیں ملا ہے یونان کی کتابوں میں کہ عقل اور منطق، ایک بہت عقل، منطق، حساب، ریاضی، یہ چیزیں ان کو بہت حیران کرتی تھی اور انہیں بہت قیمتی دکھائی دی. اور پھر اس کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کی وہ توجیہ نکالی، وہ اصول انہوں نے وضع کیے جو منطق پر مبنی تھے. تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ صرف ایمان پہ نہیں ہے، وہ منطق پہ بھی ہے. اور
پھر اس حساب سے انہوں نے قرآن کی تعویلات بھی پھر ڈھونڈ نکالی یا آپ کہیں کہ بنائی یا جو بھی ہے. بہرحال ان کا پھر بڑا اثر ہوا اس زمانے کے جو کرتا دھرتا تھے, جو درباروں میں خلیفہ پر اثر رکھتے تھے, اور ایک پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ایک علمی کلچر اس طرح سے جنم لیا. اور اس علمی کلچر نے بہت ترقی کی, اور اسی کی وجہ سے اسلامی تہذیب مشہور ہونے لگی. ایک تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ آپ تلوار لے کر گھوڑے پہ سوار ہو کر جا کر دور دراز کے علاقوں کو, ملکوں کو زیر کریں, ان پر پھر حکمرانی کریں, ادھر سے آپ مال و دولت کمائیں. ایک بات تو وہ ہوتی ہے, لیکن اسلامی تہذیب کی یہ پہچان بڑی منفرد تھی, کیونکہ اس زمانے میں دیکھیے جو یونان کی تہذیب تھی بہت عظیم تھی, لیکن وہ پھر زوال پذیر ہوئی آخرکار اور پھر ختم ہو گئی, اور مسلمانوں نے اس علم کو پھر اثر نو اجاگر کیا. تو یہ ان کا کمال تھا, اس زمانے کے مسلمانوں کا کمال تھا. اگر میں آپ کی بات کو صحیح طور پر سمجھ سکا ہوں تو وہ تہذیب اس وجہ سے وجود میں آئی کیونکہ مسلمان اس وقت مختلف تہذیبوں اور مختلف ثقافتوں سے سیکھ رہے تھے, نہ کہ تلوار کی وجہ سے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں وہ اپنی حد تک اس میں نہیں سمجھتے تھے کہ کسی اور کا علم وہ لیں اور اس کو مزید آگے بڑھائیں. وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, جو ٹھیک ہے ہمارے پاس قرآن تو ہے اور وہ کلام الہی ہے, وہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن سب کچھ نہیں ہے قرآن میں. اور بھی چیزیں سیکھنی چاہیے اس کے علاوہ. لیکن ادھر جو ان کے مخالفین تھے, جو معتزلہ کے مخالفین تھے, جو کہتے تھے کہ یہ تو کفر ہے, کہ جو کچھ قرآن میں ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے, اس سے آگے کوئی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اسے پڑھو, بار بار پڑھو, اس کا مطلب سمجھو تو دنیا کا سارا علم تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گا. تو یہ جو میں کہوں گا اس زمانے کے ملا تھے, وہ جو اشعری کہلاتے تھے, تو اشعری ایمان پہ یقین رکھتے تھے, جبکہ معتزلہ کہتے تھے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عقل بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے, دنیا کے ساتھ ساتھ چل نہیں سکتے. ریسنٹلی آپ نے پاکستان پر بھی ایک کتاب لکھی تھی جس میں فاؤنڈنگ فادرز پر بھی آپ نے بہت بحث کی تھی. اس میں ایک ہے سید احمد خان, اور سید احمد خان بھی ان معتزلائٹس اور ان سے کافی متاثر تھے, تو جس کو آپ اوریجن کہتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوپن مائنڈڈنس, وہ لیگیسی معتزلائٹس کی, وہ ہماری اوریجن میں موجود ہے. پھر ہم اس لیگیسی کو آگے کیوں نہیں بڑھا سکے, اور اب یہ ہمارے معاشرے یا ہمارے ملک کا ایک حصہ کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیے یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ آخر وہ جو پروگریسو سوچ تھی معتزلہ کی, اور یہ بات میں 9ویں سے لے کے 13ویں صدی تک کی کر رہا ہوں, تو یہ وہ زمانہ تھا جس کو اسلام کا سنہرا دور کہلاتا ہے. یہ فکر یہاں ہندوستان میں اس برِ صغیر میں نہیں پہنچی. یہاں محمد بن قاسم آیا تھا جس نے سندھ فتح کیا, لیکن وہ تو صرف تلوار کے زور پہ نا, اس کے ساتھ کوئی علم تو نہیں آیا. وہ آیا یہاں لوٹ مار کے لیے, بنیادی طور پر وہ تھا. اس کے پاس تو کچھ علم تھا ہی نہیں نا. تو دیکھیے محمد بن قاسم یہاں کب آیا؟ ہر بچے کو پتا ہے کہ وہ 712 میں آیا, 712. لیکن اسلام کا جو سنہرا دور ہے وہ اس کے
کوئی 150 سال بعد شروع ہوتا. تو محمد بن قاسم ایک جرنیل تھا, کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا, کوئی علم کا شوق نہیں تھا, نہ اس سے وہ کوئی شناسائی رکھتا تھا. تو وہ آیا یہاں اس کو لوٹنے کے لیے. اب بہانے ہو سکتے ہیں کہ جی چلیے وہ دین پھیلانے کے لیے آیا, بالکل. اب پتہ نہیں وہ اس میں سچائی ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہو, چلیے جو بھی ہے. بہرحال وہ اپنے ساتھ کوئی علم نہیں لایا, لہٰذا اس بر صغیر کی کوئی تاریخ نہیں بنتی, کوئی روایت نہیں بنتی جس میں پڑھنا لکھنا مسلمانوں کی روایت کے اندر شامل ہو گیا ہو. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو پورا دور ہے مسلمانوں کا ہندوستان میں, ان میں بڑی شاندار عمارتیں بنی, مقبرے بنے, مسجد بنے, یہ وہ بنا, لیکن کوئی یونیورسٹی نہیں بنی, کوئی سائنس کا اظہار, اس میں دلچسپی کا اظہار کہیں نہیں ہوا. بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے, بہت اچھے بادشاہ تھے. اکبر بادشاہ, اکبر اعظم جسے کہتے ہیں, اس نے تو کیا کمال کیا تھا, اور اس نے ایک ایسا انتظامی امور پورے ہندوستان پر ایک ڈالا کہ اس زمانے میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا. لیکن کوئی لکھنے پڑھنے سے شوق نہیں تھا. ہاں, اکبر نے ضرور یہ کیا کہ جو انجیل ہے, تورات ہے, اور بھگوت گیتا ہے, اور وید ہے, ان کا فارسی میں ترجمہ کرایا. فارسی تو اس وقت نا سرکاری زبان تھی, تو وہ سارے کام کیے, اچھے کام ہیں. لیکن بعد میں اب اسی زمانے میں یہ ایک انقلاب آ رہا تھا یورپ میں, سائنسی اور فکری اور علمی انقلاب. تو یہ نہیں ہے کہ مغلوں کا اس کا کوئی پتہ نہیں تھا. ہاں, وہ جانتے تھے کہ ہو رہا ہے, کیونکہ ادھر سے تاجر آتے تھے اور وہ اپنے ساتھ یہ سائنسی آلات لاتے تھے اور ادھر کی خبریں لاتے تھے. تو ان کو دربار میں بٹھایا جاتا تھا, لیکن اور ان کی جو مصنوعات ہیں وہ بھی خریدی جاتی تھی. مثال کے طور پر دوربین ہے, یا اینک ہے, یا اور چیزیں ہیں, جائروسکوپ ہے وغیرہ. لیکن کبھی انہوں نے پوچھا نہیں کہ بھائی یہ کام کیسے کرتا ہے. انہوں نے صرف کہا کہ ہے بڑی اچھی چیز, یہ کتنے کا ہے, خرید لیتے تھے. تو وہی چیز جو آج ہم کرتے ہیں نا, آج بھی ہم اسمارٹ فون خرید لیتے ہیں, کچھ پتہ نہیں کہ اس کا اصول کار کیا ہے. یس ڈیفینیٹلی. تو یہ رویے بہت پرانے ہیں, آج کے نہیں ہیں. میں سید احمد خان کی طرف ایک بار پھر آنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ like it's still a dilemma for me some sort of, کہ وہ لیگیسی ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک کا حصہ کیوں نہیں بنتی. اینڈ عائشہ جلال کالز سید احمد خان روشن خیال, ان کی اسلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کچھ اس کو ریشنل اسلام کہتے ہیں, اور اگین پاکستان میں ہم ان کو فاؤنڈنگ فادر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. لیکن ان کے جو خیالات ہیں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ کیوں نہیں بن پا رہے, وہ لیگیسی ہم اون کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف ایک شخص کے اوپر, ہاں بہت قداور شخص تھا سید احمد خان, لیکن ایک شخص کے کندھے پر آپ اتنا بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ وہ پورے سماج کو بدلے, یہ ممکن نہیں. یاد رہے کہ سر سید احمد خان یو پی کے تھے. ان ٹھیک ہے, جو مسلم اشرافیہ تھی اس زمانے کی, اس میں وہ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے. لیکن جو پنجاب کے لوگ ہیں, انہوں نے تو سر سید احمد خان کا نام بھی نہیں سنا تھا, نہ سندھ کے لوگوں نے سنا تھا, نہ ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں نے, کیرلا کے مسلمانوں نے نام سنا تھا. اور سنا بھی ہوتا تو کیا, کیونکہ یو پی میں ہی بہت ان کی مخالفت تھی.
ملاؤں کی طرف سے. اور سر سید احمد خان اگرچہ ایک عقل پرست تھے، ریشنلسٹ تھے، لیکن وہ کچھ بہت زیادہ اثر ڈال نہیں سکے. نہیں سکے. اور وہ اصل میں انگریز کا سایہ تھا نا ان پر. انگریز نے ان کو مخالفین سے بچایا بھی تھا. انگریز کی وجہ سے وہ ایم اے او کالج کی بنیاد ڈال سکے جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنی وغیرہ وغیرہ. تو اثر تھا ان کا لیکن محدود. جناح صاحب پر آپ نے جو چیپٹر لکھی ہے اپنی کتاب میں، آئی تھنک اٹس لائک لبرل سیکولر اینڈ ویژنری ود اے کوشچن مارک، تو آپ ایک کوشچن مارک بھی لگا دیتے ہیں اس میں. تو کیا آپ کے خیال میں جناح صاحب ایک ویژنری لیڈر نہیں تھے؟ بھائی اگر ویژنری تھے تو ویژن تو کم از کم اپنا بتاتے نا، کہیں لکھ لیتے کسی کتاب کی صورت میں، یا کوئی مسودہ ہوتا، کوئی کہیں پر انہوں نے تحریری طور پر اپنا ویژن نہیں بیان کیا. اور جب ان سے پوچھا بھی جاتا تھا کہ جناح صاحب بتائیے یہ جو پاکستان آپ بنانے چلے ہیں یہ کیسا پاکستان ہوگا؟ کیا یہ سیکولر ہوگا، اسلامی ریاست ہوگا، کیا ادھر کیپٹلزم ہوگا، سوشلزم ہوگا، کیا ہوگا؟ آپ اس پر تو روشنی ڈالیں. تو اس پر جناح صاحب بہت چڑھتے تھے اور غصے میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو یہ سوال پوچھتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. یہ نہ پوچھو اس وقت کہ پاکستان کی شکل و صورت کیا ہوگی، اس کا آئین کیا ہوگا، کیا شیعوں کو وہاں تحفظ دیا جائے گا. یہ ساری باتیں بعد کی ہیں. جب پاکستان بن جائے گا اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. اس وقت اگر تم ایسی باتیں کرتے ہو بقول جناح صاحب تو ادھر مسلمانوں میں تفرقے پڑ جائیں گے. کوئی کہے گا مجھے یہ چاہیے، کوئی کہے گا مجھے وہ چاہیے، تو ہمارا جو اتحاد ہے وہ ٹوٹ جائے گا. لہذا جو یہ سوال کرے کہ پاکستان کیسا ہوگا، کو کیا بننا چاہیے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. بعد میں پوچھو، ابھی نہیں. مطلب پاکستان بننے سے پہلے ہی سوال کرنے والے پاکستان کے دشمن بن گئے تھے. ہاں ہاں ہاں. اور تو اور جب جناح صاحب گئے ڈھاکہ اور ادھر انہوں نے جو یہ فرمایا کہ ادھر قومی زبان بنگلہ نہیں اردو ہوگی، تو ادھر بہت لوگ چیخے چلائے. جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی اس وقت آواز اٹھاتا ہے خبردار، یہ باہر کسی ملک کی ایما پہ ہو رہا ہے. جو یہ کہے کہ اردو قومی زبان نہیں ہونی چاہیے وہ پاکستان کا دشمن ہے. تو یہ جو ملک سے دشمنی کی بات ہے نا، یہ تو ہمارے سارے لیڈران کرتے رہے بشمول جناح صاحب. آئی تھنک کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی شخص اگر اپنے ملک یا معاشرے کو ایک مختلف سمت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ان فاؤنڈنگ فادرز کی طرف ضرور جاتے ہیں. ان کو ایک خاص قسم کی انٹرپریٹیشنز بھی دی جاتی ہے. آئی تھنک وی کین سی دس ٹرینڈ فار ایگزامپل ان انڈیا ایز ویل. Let's say if I want to see a democratic, inclusive, progressive Pakistan اور میں اپنی ان فاؤنڈنگ فادرز کو آپ کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہوں تو مجھے یہ لگے گا کہ پاکستان موومنٹ میں جو لوگ شامل تھے وہ they were like religious when it comes to politics. جس قسم کی سیاست وہ کر رہے تھے وہ it was exclusive. ہمارے جو قومی شاعر ہے وہ ریزن کو انڈرمائن کر رہے تھے اینڈ دیٹ سورٹ آف تھنگ. تو اگر ہم ایک ڈفرینٹ پاکستان چاہتے ہیں ایز آئی سیڈ لائک ڈیموکریٹک، انکلوسیو اینڈ پروگریسو، پھر ہمارے پاس وہ ریسورسز کہاں پر ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم ایک مختلف ملک کے لیے بات کر سکتے ہیں؟
ہاں ہاں، تو یہ بات صحیح ہے کہ ماں سوائے سر سید احمد خان کے جو دوسرے لیڈران تھے، خاص طور پر علامہ اقبال، جن کو بہت یہاں سراہا جاتا ہے، تو علامہ اقبال معقولیت کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ عقل پر بھروسہ آپ کو دھوکہ دے گا، اصل چیز دل ہے. دل آپ کو بتاتا ہے کہ سچائی کیا ہے. اور انہوں نے سائنس کے خلاف کافی کچھ لکھا ہے، جو ان کی انگریزی کی کتاب میں ہے، کچھ اردو کی شاعری میں بھی ہے. تو ان کا مدعا یہ تھا کہ ایمان ہے، ایمان کی رسی تھامے رکھو تبھی مسلمان اپنی عظمتوں تک پہنچ سکے گا. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو یونان کی پیروی پرانے مسلمان کرتے تھے سو ٹھیک نہیں تھا. اور انہیں الفارابی اور ابن سینا کو خوب برا بھلا کہا ہے. تو لیکن دیکھیے، جو آپ نے فاؤنڈنگ فادرز کی بات کی نا، چلیے پاکستان میں تو فاؤنڈنگ فادرز ہمارے وڈیرے تھے، جاگیردار تھے. ایک جناح صاحب تھے جو وکیل تھے، جن کو پڑھنے لکھنے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور جو بہت ہی اچھے وکیل تھے اور بہت پیسہ کمایا. ہی واز ون آف دا ریچسٹ مین ان ایشیا، ان انڈیا. Okay, in India. In Okay. India, he was one of Okay. the richest men in India. اور اب بھی ان کی جو جائیداد ہے وہ اربوں روپوں کی ہے. تو وہ کچھ تو انڈیا میں ہے نا، انڈین گورنمنٹ نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، قبضہ شاید نہیں کیا ہے لیکن ان کے پاس ہے. ادھر پاکستان میں بھی جو ان کی جائیداد تھی بہت زیادہ تھی. تو ہی واز اے ویری ویری رچ مین. تو یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی بنیاد ڈالی، چلیے ہمارے لیے کوئی مشعل راہ نہیں بن سکتے. Okay. اور یہ دیکھیں بڑی کوشش ہم کرتے ہیں کہ ادھر سڑکوں کے نام، بلڈنگوں کے نام، ایئرپورٹس کے نام یہ ان لوگوں کے نام کر دیے جائیں، لیکن ان میں سے قابل قدر کون ہے؟ بس ایک جناح صاحب ملتے ہیں تو ہر چیز جناح ہی جناح ہو گئی ہے. کراچی کا بندر روڈ جناح اب شارع جناح ہے، کیا ہے، ہر چیز قائد اعظم یا جناح ہے. ایئرپورٹ بھی قائد اعظم ایئرپورٹ ہے. وہ پائلٹ سے کے منہ سے نکلتا نہیں تو اب شاید اس کو جناح انٹرنیشنل کر دیا. بہرحال اچھا، اس کا مقابلہ کیجئے انڈیا کے ساتھ. تو انڈیا کے فاؤنڈنگ فادرز وہ سائنس کو مانتے تھے اور انہوں نے آئی ٹیز بنائے، انہوں نے سائنس کو جو فروغ دیا اور جدیدیت کی طرف پورے ملک کو لے گئے، نہرو خاص طور پر. لیکن آج آپ دیکھیں تو انڈیا بالکل بدل گیا. آج وہ گائے پرستی کی طرف آ گئے. بی جے پی والے جو صرف ایک چیز جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارو. اسلام دشمنی کتنی آ گئی ہے انڈیا کے اندر اب. تو وہ اپنے فاؤنڈنگ فادرز پر تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ایسے، لیکن جو اکثریت ہے جس نے بی جے پی کو اب تیسری بار اوپر کیا، تو منتخب کیا، تو یہ لوگ اب اپنے فاؤنڈنگ فادرز کو نہیں دیکھتے. تو وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے. لیکن پھر بھی ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں نا جن کو بنیاد بنا کر وہ پھر سے اس ڈیموکریٹک سیکولر پروگریسو انڈیا کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بہت جلد میں سید عرفان حبیب سے بات کروں گا، اور وہ انڈین انڈیپینڈنس اسٹرگل کے بارے میں لکھتے ہیں، اور انہی لوگوں کو بنیاد بنا کر وہ پھر سے اس ایز وی کین سے لائک ڈیموکریٹک سیکولر پروگریسو انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارے پاس کون ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم ایک مختلف پاکستان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ خان عبد الغفار خان ہے، کسی حد تک بہت بڑے آدمی تھے. لیکن دیکھیے، ہمیں کیا بڑے آدمیوں کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ہم اپنی راہ بھی نہیں ڈھونڈ سکیں؟ اب دنیا کو دیکھیے، دنیا کو دنیا جس ڈگر پہ چلی ہے
اب ہر ملک میں ایسے نہیں ہے نا کہ بس پیچھے کی طرف دیکھو اور جو پہلے ہوتا تھا سوئی کرتے رہو نا. اب جو زمانہ جدید آیا ہے اس میں جو امکانات ہیں ممکنات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اپنی عقل کی بنیاد پر یہ خود طے کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے, اس راستے پہ چلنا ہے, نیا راستہ نکالنا ہے, تو وی ڈونٹ نیڈ انسپریشن فرام گریٹ فگرز. وی نیڈ ٹو بی ریشنل. آپ نے اپنے کتاب میں کچھ سوالاتوں کے جواب دیے ہیں and I would like to ask those questions once again. Was partition worth the price? Well, that is an old question, نا, Yes. کہ اتنی جو قتل و غارت ہوئی تھی, ہاں, جس میں 1 ملین لوگ ہلاک ہوئے, ہندو مسلم دونوں, سکھ بھی, اور پورے کے پورے خاندان ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ایسے ہوئے, منتقل ہوئے, تو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی. اور کیا ہے اس کی عوض ملا کیا, کس کا فائدہ ہوا, کس کا نقصان ہوا؟ تو میرا خیال ہے کہ ادھر جیسا کہ ایک کمپنی میں بیلنس شیٹ ہوتی ہے نا, آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا کمایا کتنا کھویا, یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس نے کمایا اور کس نے کھویا. تو میری کتاب میں یہ بیلنس شیٹ ہے. ہاں یقیناً فوج, پاکستان کی فوج اور پاکستان کی افسر شاہی, بیوروکریسی, بہت فائدہ ہوا ان کو. یہاں کے کچھ یہاں کے وڈیروں کو ہندوؤں کی زمین ملی, ان پہ فوراً قبضہ کر لیا. کچھ وڈیرے نہیں لیکن کچھ متوسط طبقے کے لوگ تھے, انہوں نے ہندوؤں کے املاک پر قبضہ کیا, خوب ان کی کمائی ہوئی, بہتری ہوئی. وہ آئی سی ایس آفیسرز, انڈین سروس, سول سروس کے افسران, جن کو ویسے کمپٹیشن میں کوئی وہ جیت نہیں سکتے, وہ کسی عہدے پر نہ پہنچ سکتے, وہ جوائنٹ سیکرٹری اور سیکرٹری تک پہنچ گئے. کہ فائدہ تو ہوا کچھ لوگوں کو, لیکن کچھ لوگوں کو بہت نقصان بھی ہوا. سب سے بڑا نقصان ان مسلمانوں کو ہوا جو انڈیا میں رہ گئے. اب انہیں پتا تھا, یعنی کہ ادھر جو باشعور لوگ تھے انہیں پتا تھا کہ اگر بٹوارا ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے املاک کو, اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے, اور انہیں اس بات کی فکر بھی تھی. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے جناح کی مخالفت اسی لیے کی تھی. انہوں نے کہا جناح صاحب آپ تو ادھر چلے جائیں گے, ہم جو یہاں رہ جائیں گے ہمارا کیا بنے گا. اور واقعی ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا, بہت برا ہوا. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ بنگالیوں کے ساتھ برا ہوا, اس لیے کہ ان کے اوپر پھر مغربی پاکستان, یعنی کہ پنجابی, بیسکلی پنجابی, پٹھان اور کچھ سندھی ان کے اوپر چھا گئے, اور ان کو ایسے زیر کیا کہ بالآخر وہ اٹھ کھڑے ہوئے, اور پھر سن 71 میں جدائی مانگی, اور جدائی انہیں ملی, اور بنگلہ دیش بن گیا. تو یہ تو بہت نقصان ہوا. اب ہندوؤں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا ہوں, کیونکہ وہ جو یہاں خوشحال تھے, سندھ میں خاص طور پر, NWFP میں, پنجاب میں, سندھ صرف ہندو نہیں سکھ بھی, نہ صرف یہ کہ وہ بہت تعداد میں قتل ہوئے, مارے گئے, لیکن یہ کہ جو ان میں سے امیر تھے چلیے وہ تو ٹھیک رہے, جو اکثریت تھی, غریب تھے, وہ پھر زندگی بھر کبھی ریکور نہیں کر سکے.
They are تو still دیکھیے living with the یہ trauma. پورا جو بیلنس شیٹ ہے نا وہ میری کتاب میں ہے, یہاں زیادہ Yes. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, Yes. لیکن بنیادی بات سے آپ ہٹ نہیں سکتے کہ جو مسلمان اس برِ صغیر میں تھے 3 حصوں میں بٹ گئے, بٹ گئی. جن کے آپس میں اب کوئی رابطہ نہیں ہے. Yes. آپ انڈیا نہیں جا سکتے, نہ انڈیا کے مسلمان ادھر آ سکتے. بنگلہ دیش میں اب سالوں کے بعد اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹس شروع کی جائیں, Okay. لیکن وہ فلائٹس اگر ہوں بھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا, Yes. وہ تو ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. You have answered this question in your book as well, but I would like to ask this question once again. Why Pakistan could not become an Islamic state? بھائی اگر بنتا تو پھر آج پاکستان اور افغانستان میں کوئی فرق ہی نہ ہوتا, یعنی کہ ہم 7ویں صدی میں رہ رہے ہوتے. دیکھیے میں نے کتاب میں اس کی بہت تفصیل سے اس کی یہ ڈسکس کیا. بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسلامی ریاست تو اسلامی دین کا حصہ بھی نہیں ہے. کوئی اس کے قرآن میں اس کے طرف اشارہ بالکل نہیں ہے, 0 اشارہ ہے. رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے بعد کون مسلمانوں کی قیادت کرے گا. کبھی انہوں نے اس کا کوئی طریقہ بھی نہیں وضع کیا, نہ کبھی یہ کہا کہ ریاست ہونی چاہیے. ریاست کا لفظ بھی نہیں ہے عربی کا. اور ہاں بہت سے ملک ہیں جو اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں, مگر یہ ایک اختراع ہے, اس کی بنیاد قرآن میں نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہے, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو جو ممالک جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ کس قدر پیچھے ہو کر رہ گئے باقی دنیا کے حساب سے. مقابلہ کیجئے, آج کتنے 47 مسلمان ملک ہیں, ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو دنیا کے لیے کوئی مثال ہو, جو دنیا دیکھ کے کہے کہ ہاں یہ تو واقعی کوئی کمال دکھایا ہے انہوں نے. خواہ وہ سائنس کے شعبے میں ہو یا سیاسی اور سماجی امور کے حوالے سے ہو, کسی طور پر وہ کوئی مثالی ملک نہیں ہے. کیا آپ کے خیال میں مذہب میں ایکوالٹی آف ہیومن بینگز کا تصور موجود ہے؟ اور اس کے ساتھ کیا آپ کے خیال میں مذہبی لوگوں کے لیے اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی کہ سارے انسان ایکول ہے اور آپ تفریق نہیں کر سکتے انسانوں میں؟ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو یہ مان لیتے ہیں, وہ کسی حد تک یہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہم اس مذہب میں اتفاقاً پیدا ہوئے, ہم دوسرے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے, یہ تو ہمارے کنٹرول کی بات نہیں ہے, لہٰذا اچھا ہوگا کہ ہر ایک کو برابر سمجھا جائے. لیکن یہ شاید 5% لوگ اس طرح سے سوچتے ہوں. باقی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس مذہب میں وہ پیدا ہوئے وہی سچا مذہب ہے, اس کی ہر بات سچی ہے, اور جو اسے انحراف کرتا ہے, جو سوال اٹھاتا ہے, اسے اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے, اسے قتل کر دینا چاہیے. اس کو قتل نہیں تو کم از کم ایک ایسا درجہ دینا چاہیے کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہ ہو. تو یہ جو تعصب اور تنگ نظری ہے بنیادی طور پر یہ اکثریت میں موجود ہوتی ہے اور ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ مذہب قائم رہ سکے. اور یہ میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ جو تعصب کاسٹ میں ہے, ہندو کاسٹ میں ہے, ہاں دیکھیے اب کہنے کو تو یہ ہے کہ انڈیا اب آگے نکل گیا ہے کہ وہ جو برہمن ہے اور شودر ہے اور
क्षत्रिय हैं और ये कायस्थ हैं, ये अब सियासी लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी वोट डाल सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, वोट तो डाल सकते हैं, लेकिन क्या इनकी आपस में शादियां हो सकती हैं? क्या एक शूद्र और ब्राह्मण एक मेज पर खाना खा सकते हैं? ना, ऐसे नहीं है ना। वो इसलिए कि वो एक तफरीक डाली जाती है पैदाइश के बाद कि हम उनसे मुख्तलिफ हैं, हम उन जैसे नहीं हैं। ये तफरीक मजहब की बका का एक जरिया बनती है। ये उसकी बका बनती है। अब आप देख लीजिए कि इसको अकली तौर पर कभी दूर नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता तो क्या पारा चिनार में ये जंगें जारी रहती? 1400 साल गुजर गए। शिया समझते हैं कि सच्चा इस्लाम उनका, सुन्नी समझते हैं सच्चा इस्लाम उनका। अब कौन शिया और कौन सुन्नी, इस पे मुनहसर है कि कौन किस खानदान में पैदा हुआ। हाँ, कुछ शिया सुन्नी बन जाते हैं, कुछ सुन्नी शिया बन जाते हैं, लेकिन वो कितने? 1%। पहले ज्यादा होता था, अब तो तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन इतना कट्टरपन आ जाता है लोगों के अंदर कि वो कहते हैं कि हमसे कोई बेहतर और बरतर हो ही नहीं सकता। और ये देख लीजिए कि मुसलमानों में खास तौर पे ये बात डाली गई है कि उनका दीन आखिरी दीन है, कि उनके मजहब से कोई मजहब बेहतर नहीं है, कि हाँ हम लोग यानी कि हम मुसलमान अमेरिका जाकर गिरजाघर, हम उधर जाकर मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन कोई यहां आकर मंदिर नहीं बना सकता, गिरजाघर नहीं बना सकता। हाँ, जो थे अंग्रेज के जमाने में सो थे, कुछ को तो जलाया गया, गिराया गया, लेकिन कोई नया मंदिर पाकिस्तान में नहीं बना है। इस्लामाबाद में सीडीए ने सरकारी तौर पर एक की इजाजत दी थी, मंदिर की इजाजत दी थी, लेकिन लोगों ने नहीं बनाने दिया। क्यों? वो कहते हैं कि जी इसकी जरूरत थी क्या, ये हिंदू इधर हैं, इस्लाम कबूल कर लें। तो देखिए, ये जो तासुब और तंग नजरी है, ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों के जवाल का सबब बनता है। और ये बात आज की नहीं है, बात बहुत पुरानी है। वाहिद इससे जो आप समझ लीजिए कि जमाना मुस्तस्ना था, वो 9वीं से 13वीं सदी तक का था, जब इज्तिमाई तौर पर मुसलमान एक गैर तहजीब, एक गैर मुल्क के इल्म को खुले दिलों से कबूल करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब ऐसे नहीं है। यस, आप एजुकेशन पर अक्सर बात करते हो। आपके ख्याल में पाकिस्तान में सोशल साइंसेस की सिचुएशन क्या है? सोशल साइंसेस की हैसियत क्या है पाकिस्तान में? अरे, बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान स्टडीज, मुतालिया पाकिस्तान, या जिसे कुछ लोग मुगालता है पाकिस्तान कहते हैं, झूठ का पलंदा है। उसमें ऐसी ऐसी बेबुनियाद बातें पढ़ाई जाती हैं, और इसीलिए तो मुझे अपनी किताब लिखनी पड़ी ना। क्योंकि ये जो बहुत बड़े तारीखदान मवरिख अपने आप को कहते हैं भी कुछ ना बड़े मेहनती हैं, लेकिन डरे हुए हैं, या फिर वो उस नजरिए के कायल हैं कि जो अरबाब इख्तियार है इनको खुश करना सबसे जरूरी काम बनता, तो वो सच्ची बात बोलने से कतराते हैं। लिहाजा हमारी तारीख को जिस तरह से मस्क किया गया, और बहुत इसके मुज़िर असरात होते हैं। एक तो ये अनगिनत मिसालों में से मैं आपको एक मिसाल दूंगा जो बहुत भयानक मिसाल है, जो हम पाकिस्तानियों ने, मगरबी पाकिस्तानियों ने मशरकी पाकिस्तान के साथ हशर किया, उधर जो कत्ल व गारत की
आज भी हम कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ये जो हुआ उधर महज हिंदुओं की साजिश थी। Yes. अरे भाई होश में आओ, इससे पहले कि पाकिस्तान के मजीद टुकड़े हो जाएं। Yes. मगर मेरा ख्याल है हमारे जो जर्नैल हैं वो कुछ सुनने के मूड में नहीं है ना। पंजाब की जो अशराफिया है वो सुनने के मूड में है। लास्ट में मैं चाहता हूँ कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम भी माआज था, और वो आपसे काफ़ी मुतासिर था। हमारी अक्सर बहुत टॉपिक्स पर डिबेट्स वगैरह होती थी। तो आई वाज अगेंस्ट यू, आई डोंट नो व्हाई, बट आई वाज अगेंस्ट यू। तो उन दिनों मेरे साथ एक छोटा सा मोबाइल था, इतना छोटा था? इससे थोड़ा बड़ा था। तो उसमें मैंने आपकी जो पहली किताब थी इस्लाम एंड साइंस, उसको पढ़ना शुरू किया, उसको जूम जूम करके एक एक लाइन पढ़ना शुरू किया था। एंड द आइडिया वाज दैट आई वांटेड टू स्पीक जस्ट अगेंस्ट यू। और अब मैं जब सोचता हूँ तो मुझे ये पता भी नहीं है कि व्हाई आई वाज अगेंस्ट यू। Perhaps just I was a bit more religious, and now I am very thankful to you. Like मैं जब कॉलेज में था तो ब्लैक होल्स की लेक्चर मैं सुनता था, not as a supplement but as a substitute, because you know the situation of education in our country. And again I am thankful to you for doing what you do. You speak about Pakhtuns, you speak about Balochistan, you speak about democracy, you speak against religious fascism, if we can use the word, you speak against many other things. और हम एक ख्वाहिश ही कर सकते हैं सिर्फ कि वो लोग जो आपके खिलाफ बात करते हैं शायद वो उनका आधा भी कर सके जो आप कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने कहा कि आपके अंदर तब्दीली आई पढ़ने के नतीजे में। जब आपने एक किताब खोली और एक एक लाइन, एक एक लफ्ज को समझकर उसे पढ़ा, तो ये बुनियादी चीज है। जिस मुल्क में लोग किताबें पढ़ें ना, वहां तरक्की और बेहतरी की उम्मीद हो सकती है। जो सिर्फ यूट्यूब देखते हैं, मुझे पता आप भी तो अब यूट्यूब के लिए कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब नाकाफी है। किताबें पढ़ो। जो दुनिया के बेहतरीन मुफक्किर हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्हें पढ़ो। इसके लिए फिर इंग्लिश जानना जरूरी है। ये नहीं कि मुझे इंग्लिश से कोई उल्फत है। ठीक, जबान है भाई, जबान होती है, खा वो उर्दू हो, पश्तो हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जो भी। लेकिन जो इल्मी खजाना है ना, जो इल्म मौजूद है इस वक्त दुनिया में, उसका 95%, शायद 98% अंग्रेजी जबान में है। और मुश्किल जबान है, मगर सीखा जा सकता। So thank you so much sir, once again thank you so much for your time and for your insights. It really means a lot. Again, thank you so much.